حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اے زرد و سفید، سونا چاندی، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ اور یہی اصل غنا ہے کہ دل کو اس کے ساتھ تعلق نہ رہنے دے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غنا مال کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ اصل غنا دل کا غنی ہونا ہے، اور یہ بات ہر شخص کو نصیب ہونا مشکل ہے۔ اس لیے اسلم طریقہ اس سے دور ہی رہنا ہے، یعنی مال اور دنیا سے، اس لیے کہ مال پر قدرت اور قبضے کی صورت میں چاہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہو لیکن دل میں اس کے ساتھ انس پیدا ہی ہو جاتا ہے، اور یہی چیز مہلک ہے۔ جس درجے میں اس سے انس ہوگا اتنا ہی اللہ سے بعد ہوگا اور وحشت ہوگی، اور جب تنگ دستی کی وجہ سے اس سے انس کم ہوگا تو مسلمان ہونے کی صورت میں لامحالہ اللہ کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوگی۔ اس لیے دل فارغ نہیں رہتا، کسی نہ کسی سے اس کو لگاؤ ضرور ہوتا ہے، اور جب اللہ کے غیر سے منقطع ہو جائے گا تو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، لگ جائے گا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص بازار جائے، توجہ سے سننا، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اس کو خریدنے کی رغبت پیدا ہو جائے کہ یہ میں لے لوں، اور ناداری کی وجہ سے، جیب خالی ہے، ناداری کی وجہ سے اس پر صبر کرے، وہ 1000 اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ آپ سمجھے کہ ایک شخص بازار گیا اور کوئی چیز اس نے دیکھی، اس کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں یہ خریدوں، لیکن جیب خالی ہے، وہ خرید نہیں سکتا، صبر کر گیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ 1000 اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے سے افضل ہے۔ ایک شخص نے حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میرے لیے دعا کیجئے، کنبہ بہت زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے خرچ میں تنگی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب گھر والے کہیں کہ آٹا نہیں ہے تو اس سے تو پریشان ہو جائے، اس وقت اللہ سے دعا کر، تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ مال کی کثرت میں قیامت کے دن حساب کا طویل ہونا تو بہرحال ہے ہی۔ یہی وجہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے داخلے میں دیر ہوئی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہلے آپ کے سامنے آ چکا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری کوئی دکان مسجد کے دروازے پر ہو، جس کی وجہ سے ہر وقت کی جماعت کی نماز بھی مجھے ملتی رہے، اور ذکر و شکر میں بھی مشغول رہوں، اور دکان سے 50 اشرفیاں روزانہ میں کماتا بھی رہوں اور صدقہ بھی کرتا رہوں، مجھے یہ پھر بھی پسند نہیں۔ کسی نے پوچھا اس میں برائی کیا ہے؟ فرمانے لگے حساب تو لمبا ہو ہی جائے گا، قیامت میں حساب تو لمبا ہو ہی جائے گا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقراء نے 3 چیزیں پسند کی اور مالداروں نے 3 چیزیں پسند کی۔ فقراء نے نفس کی راحت، دل کا فارغ ہونا اور حساب کی تخفیف کو پسند کیا، اور مالداروں نے نفس کی مشقت، دل کی مشغولی اور حساب کا لمبا ہونا پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اسلام کے بعد کسی دوسری چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ اس حدیث سے ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ان حضرات کی محبت ضرب المثل ہے اور آفتاب سے زیادہ روشن ہے، پھر ان کو خوشی کیوں نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ شانہ اپنی محبت کا ذرا سا بھی ذائقہ چکھا دیتے ہیں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو اپنی محبت کا ذرا بھی چکھا دیتے ہیں وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے۔ جس کو اللہ کی محبت کا ذرا مل جائے، ذائقہ مل جائے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی
ایسی بھی مخلوق موجود ہے جن کو جنت اپنی ساری نعمتوں اور دائمی راحتوں کے باوجود اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی، وہ صرف اللہ سبحانہ و تقدس ہی سے وابستہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا اپنی طرف کیسے کھینچ سکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت پر سے گزرے جن کے بدن دبلے تھے، پتلے اور چہرے زرد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جہنم کے خوف نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ذمہ ہے کہ جس شخص کو جہنم کا خوف ہو اس کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ آگے چلے تو چند آدمی اور ملے، ان کا حال ان سے بھی زیادہ سخت تھا، بہت دبلے تھے، چہرے بہت زیادہ پریشانی میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا جنت کے شوق و عشق نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ تم جس چیز کی امید اس سے لگائے ہوئے ہو وہ تم کو عطا کرے۔ آگے چلے تو ایک اور جماعت ملی جو ان سے بھی زیادہ ضعف کمزور تھی، مگر ان کے چہرے نور سے آئینے کی طرح چمک رہے تھے، نور سے آئینے کی طرح ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے عشق نے یہ حال کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی لوگ اصل مقرب ہو، تم ہی لوگ اصل مقرب ہو، تم ہی لوگ اصل مقرب ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ کی محبت مجھے بغیر محبت کے 70 برس کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اللہ کی محبت مل جائے رائی کے دانے کے بقدر، اور دوسری طرف 70 سال کی عبادت ہو بغیر محبت کے، وہ رائی کے دانے والی محبت جو ہے نا وہ بہت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔